ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں ایک کلپ بھیجا غطا نامی کسی شخص کا جو اپنے نام کے ساتھ بندیالوی بھی لکھتا ہے۔ مولوی غطا کہتا ہے کہ میرا تعلق یزید سے نہیں حسین سے ہے۔ جب اسے یہ سوال ہوا کہ لوگ آپ کو یزید کی پارٹی کا سمجھتے ہیں اور آپ یزیدی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ واقعی یزیدی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا تعلق یزید سے نہیں، میرا تعلق حسین سے ہے۔ اور یہ بات مولوی غطا نے، بندیالوی نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے باوضو اس بات کا اعلان کیا اور اس نے اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے حضرت امام حسین اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ کروڑوں یزید اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کروڑوں یزید بھی اگر مل جائیں اور کروڑوں یزیدوں کی ایفرٹ اور ان کی تبلیغ، ان کے نماز روزہ اگر اکٹھے کیے جائیں تو امام حسین کے مقابلے میں وہ کچھ بھی ذرہ برابر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہاں تک جو مولوی غطا نے، بندیالوی نے کہا ہمیں ان سب باتوں کے ساتھ اتفاق ہے اور جمی مسلمین کو ان سب باتوں پر اتفاق ہونا چاہیے۔ یقیناً کروڑوں یزید مل جائیں، سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک کی انگلی مبارک پہ اگنے والے ناخن مبارک کے برابر اور ہم پلہ اور ہم مقابلہ نہیں ہو سکتے۔ کروڑوں یزید بھی اگر آ جائیں اور ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امام علی مقام امام حسین کے نعلین کو اگر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کروڑوں یزیدوں کی کوئی وقعت اور کسی قسم کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے امام علی مقام کے قدمین شریفین میں آنے والے نعلین مقدسین یقیناً متبرک ہیں، افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان کی قیمت کروڑوں یزیدوں کے سروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تک تو ہمیں مولوی غطا بندیالوی کی اس بات تک اتفاق ہے اور جمی مسلمین کو، مسلمات کو اس پر اتفاق ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، یزید سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں ہے۔ لیکن جو خطرے کی بات مولوی غطا بندیالوی نے کی وہ اس سے آگے ہے۔ بندیالوی کہتا ہے، جو کہ بڑا معروف اس کے ماننے والے، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، تو سنو کہ بندیالوی کیا کہتا ہے۔ اتنی بڑی جسارت۔ مولوی غطا بندیالوی کہتا ہے کہ ہمارا تعلق یزید سے نہیں حسین سے ہے، لیکن کب، اس کا ذکر آگے ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کر کہا، باوضو کہا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں، مطلقاً نہیں کہا، آگے شرط بیان کی ہے کہ کب آپ محبوب اور پیارے ہیں حضرت امام حسین، مولوی غطا اور اس مولوی غطا بندیالوی کے ماننے والوں کے نزدیک۔ تیسری بات کی کہ کروڑوں یزید اکٹھے کیے جائیں وہ ایک حسین کے برابر نہیں، لیکن یہ بھی بات مطلق نہیں ہے، آگے بیان کیا کہ کب یزید کی وقت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کی ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن کب، اب سنیے آگے، اگر یزید کو ڈھال بنا کر معاویہ پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یزید کو ڈھال بنا کر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر حسین ہمیں پیارے نہیں ہیں، پھر حسین ہمیں محبوب نہیں ہے، پھر یزید ہمیں پیارا ہے، یزید ہمیں محبوب ہے، پھر کروڑوں یزید تو دور کی بات، ایک یزید حسین سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے معاذ اللہ۔ ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ تھی کہ یوں کہا جاتا کہ اگر کوئی یزید کو ڈھال بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کریں گے، اور جو ہاتھ ڈالتا ہے اس کے ہاتھ کو، اس کے پنجے کو تروڑ مروڑ دیں گے۔
ہم اس کی زبان کو کاٹ دیں گے، ہم اس کی زبان کو کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ اگر کوئی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی جملہ کستا ہے، کوئی جملہ بولتا ہے اور ان کی تحقیر کرتا ہے، استہزاء اور تضحیک کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بدبخت صحابی رسول کی صحابیت پر انگلی اٹھاتا ہے، زبان کو دراز کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا دفاع کیا جائے، اس خطاب بن دیالوی نے اپنے ابو جان کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ پھر ہم یزید ہمارے نزدیک معتبر بھی ہے، ہم دفاع بھی کریں گے، یہیں پر روک لیں گے۔ تو کیسے روکیں گے؟ اس کا پنجہ توڑیے، زبان کو کھینچیے، زبان کو کاٹیے، دلائل لے کر آئیے، حجت و براہین کو پیش کیجیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لگائے جاتے الزامات ہیں ان کو صاف کیجیے، دھوئیے، بجائے اس کے کہ جو کرنے والے کام میں آپ وہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یزید کو ڈھال اور آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر یہ اوپر والی چیزیں ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اس سے پہلے کہ آپ کا انجام ویسا ہو جیسے یزید کا ہوا اور ہو رہا ہے۔ اور پھر یزید کے مناقب کو بیان کرنا شروع کیا مولوی خطاب بن دیالوی نے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اصحاب رسول کے نزدیک جب کسی کی خلافت قائم ہو جاتی اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین احادیث طیبات کی روشنی میں اس کی امارت کو تسلیم کر لیتے اور قبول کر لیتے۔ اور امیر جو ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، حج کروانا یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ کہیں اگر وہ مسجد میں چلا جائے، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی، خلیفہ حقدار ہوتا ہے، سب سے پہلے مقدم ہے کہ اگر وہ امامت کروا سکتا ہے تو وہ امامت کروائے۔ اس کے اندر اس کی اپنی کوئی فضیلت، کوئی منقبت نہیں ہوتی۔ اگر وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے تو نماز کرانے یا حج کا امیر بننے سے وہ ظالم جو ہے وہ ظالم ہی رہے گا، وہ صالح نہیں ہو جائے گا، وہ عادل نہیں ہو جائے گا، وہ منصف مزاج نہیں ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو چکما دیا جاتا ہے، جبکہ علماء اہل سنت اس بات پر اکثر کا اتفاق ہے کہ یزید کی جو پہلی زندگی تھی اوائل اور ابتدا میں، وہ لوگوں پر تو پوشیدہ تھی۔ جب لوگوں پر پوشیدہ تھی تو وہ بظاہر نیک، صالح اور متقی نظر آتا تھا۔ تو یہ کوئی خلیفہ اس وقت اس نے خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، جبکہ یہ بات ہے کسی بھی خلیفہ کی طرف سے یا امیر المومنین یا حاکم وقت کی طرف سے وہ جسے بھی حج کا امیر بنا دے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی جنگ کے اندر کوئی سپہ سالار ہوتا ہے، وہ آگے کھڑا ہوگا، کبار پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دے کر روانہ کیا تھا، پھر حضور کا وصال ہو گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا، تو کبار صحابہ اکرام علیہم رضوان اس لشکر میں موجود تھے جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے، جو کئی اعتبار سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے افضل تھے، اعلیٰ تھے، قدیم الاسلام صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے۔ مگر چونکہ اس لشکر کے امیر اور سپہ سالار حضرت اسامہ تھے، کبار صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے اور اس لشکر کے امیر آگے کھڑے ہوتے، مقتدا ہوتے، کبار صحابہ مقتدی ہوتے۔ یہ قاعدہ، قانون اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق ہے۔ اس کے اندر یزید کی کوئی منقبت نہیں بن جاتی کہ وہ امیر حج بنا تو وہ افضل والا ہو گیا۔ نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان حکمت پہ عمل کرتے تھے۔ جو امیر بنا دیا جاتا، مسلط کر دیا جاتا، تو پھر یہ اس کی نیکیوں کے اندر اطاعت کرتے تھے، قبول کرتے تھے، اس کے ظلم میں شریک نہیں ہوتے تھے، فسق و فجور میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ بات بن دیالوی صاحب نے یہ بھی کی، مولوی غطا کہتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر متن کے اندر، حاشیے میں شرح میں نہیں، متن کے اندر موجود ہے کہ جو اول جیش ہے،
جس نے سمندر کے اندر پہلا غزوہ کیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، مغفرت کی، اس اول جیش کا سپہ سالار یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے، امام بخاری پر، جمیع ائمہ پر، اسلام پر یہ بہتان ہے، اصحاب رسول پر یہ بہتان ہے کہ یزید اس لشکر کا امیر تھا جو اول جیش تھا۔ کان علیہ یزید بن معاویہ تھا کہ ان کا سپہ سالار یزید تھا۔ یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ منبر پر بیٹھ کر باوضو ہو کر اتنی ڈٹائی کے ساتھ آنکھیں نکال کر مولوی خطاب بن دیالوی جھوٹ بولتے ہوئے بھی اسے شرم نہیں آتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یزید پیدا ہوتا ہے 25 ہجری میں، علماء کا اتفاق ہے، اکثر علماء کہتے ہیں 25 ہجری میں پیدا ہوتا ہے یزید۔ اور یہ جو پہلا غزوہ بحر ہے، جسے غزوہ جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ جزیرہ قبرص کے نام سے معروف ہوا، یہ غزوہ بحر جس کے اندر ام حرام بنت ملحان سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں، حضور ان کے گھر میں آرام فرما تھے، آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، حضور نے پھر اس غزوہ بحر کا ذکر کیا اور اس میں شہید ہونے والے اور اس میں شریک ہونے والوں کو مغفور کہا۔ تو یہ سارا واقعہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی خبر دیتے ہوئے اپنے اصحاب کو اور سب سے پہلے ام حرام بنت ملحان کو خبر دی، اور جس کے اندر انہوں نے شریک ہونے کی بات کی اور حضور نے انہیں خوشخبری سنائی، جس غزوہ میں غزوہ بحر میں یہ شریک ہوئی وہ غزوہ جزیرہ اور غزوہ قبرص ہے، جس کے اندر سیدہ حضرت ام حرام بنت ملحان نے شہادت کو پایا۔ یہ غزوہ بحر جو رونما ہوا تھا یہ 27 ہجری اور بعض محققین کے نزدیک 28 ہجری کے اندر یہ رونما ہوا۔ یزید کی عمر تو اس وقت 2 سال تھی یا 3 سال تھی، وہ کیسے امیر بن گیا؟ یہ ہے اول جیش۔ سمندر میں سب سے پہلے جنہوں نے جہازوں پر بیٹھ کر جہاز پر بیٹھ کر پہلا حملہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ ہوا۔ اس وقت آپ گورنر تھے، شام کے گورنر تھے، اور خلیفہ تھے سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے بھی اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں، چونکہ عرب اور روم کے درمیان ایک دریا بہتا تھا اور دونوں طرف روم کا علاقہ تھا۔ ایک غزوہ اور جہاد بری ہوا، خشکی میں ہوا، اور عرب نے روم کا وہ علاقہ جو دریا کے اس پار عرب کو لگتا تھا اس میں فاتح ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ جو گورنر تھے شام کے، وہ اجازت طلب کرتے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جہاز پہ بیٹھ کر سمندر میں سفر کر کے ہم روم پر اٹیک کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی مخلوق یعنی جہازوں پر بیٹھ کر مسلمان جائیں اور یہ ہچکولا لے یا ڈوب جائے اور سارے مسلمان شہید ہو جائے۔ اللہ کی قسم مجھے روم کی زمین سے مسلمان، ایک مجاہد مسلمان کا خون زیادہ عزیز، محبوب اور پیارا ہے۔ میرے نزدیک روم کی زمین کو حاصل کرنا، پورے روم کو حاصل کرنا، ایک فوجی،
ایک فوجی اگر شہید ہو جائے، مسلمان شہید ہو جائے تو مجھے محبوب نہیں، مجھے وہ مسلمان جان، وہ مومن، وہ فوجی زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عثمان غنی ذو النورین سے بھی مطالبہ کرتے رہے، تاہم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عنایت فرما دی، اور آپ نے پہلا جو غزوہ کیا وہ قبرص کے اندر غزوہ جزیرہ، جس کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی، جس کے اندر ام حرام بنت ملحان اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ موجود تھی۔ لشکر غزوہ سے واپسی پر آپ اپنی سواری پہ سوار ہونے لگی، گر گئی، آپ کی گردن مبارک ٹوٹ گئی اور آپ نے جام شہادت کو نوش کیا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی۔ یہ غزوہ قبرص یا غزوہ بحر 27 یا 28 ہجری میں ہوا۔ یہ اول جیش کیسے ہو سکتا ہے؟ روم کی زمین پر باہری جو غزوات ہوئے، جو جنگیں لڑی گئی، ان کی تعداد 6 یا 7 ہے، اور یہ یزید ان میں سب سے آخری جو جہاد ہوا روم کی سرزمین میں، اس میں شریک ہوا۔ یہ 6واں حملہ تھا یا 7واں، یعنی آخری۔ اور یہاں پہ یعقوب بن سفیان کی تحقیق کے مطابق 49 ہجری کے اندر یہ غزوہ یزید نے لڑا۔ یہ اول جیش نہیں تھا جس کے بارے میں حضور نے مغفور لہم کی بشارت عطا فرمائی، جس کو غطا بن دیالوی اپنے ابو جی کی منقبت کے اندر اس واقعہ کو لے کر آیا، اور اسے نے کہا جی وہ یزید ان کا سپہ سالار تھا، وہ پہلے کا سپہ سالار نہیں تھا، وہ آخری جو حملہ ہوا اس آخری حملے کے اندر وہ سپہ سالار تھا، جس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی سال با کمال ہوا، اور جس کے اوپر روم کے اس وقت کے شہنشاہ نے بدتمیزی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں ابو ایوب انصاری کے مزار کو کھول کر ان کی قبر کو برہنہ کر دوں گا اور ان کی لاش کو نکال دوں گا۔ تو یزید نے پھر آگے سے اس کو دھمکی لگائی کہ پھر عرب کے اندر کوئی تمہارا چرچ باقی نہیں رہے گا، تمہارا گرجا گھر کوئی باقی نہیں رہے گا، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے امیر نے یہ بات کرنی تھی، جو اس وقت کا سپہ سالار تھا 49 ہجری میں، یا خلیفہ بن خیاط کی تحقیق کے مطابق 50 ہجری میں، اور کتب سیرت و تواریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو آخری حملہ کیا گیا تھا روم کی سرزمین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے دور میں، یہ 52 ہجری کے اندر، 50 اور 2 52 ہجری کے اندر یہ ہوا تھا۔ اس کو اٹھا کر جھوٹ بول کر مکر کا سہارا لے کر غطا بن دیالوی نے اپنے والد گرامی کی منقبت کے اندر اس کو بیان کر دیا۔ اس سے بڑا مذاق اور تضحیک کیا ہوگی؟ جبکہ علماء کرام کا نظریہ کیا ہے؟ ذرا سنیے، یہ جو ہرقل تھا جس کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا دحیہ کلبی کی ہاتھ، جس نامہ کو پڑھ کر ہرقل نے حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لے کر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حویلی کا شان رسول پاک نے فتح مکہ کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے حویلی کے اندر اور ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے تو اس بندے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ جب ہرقل نے ان کو بلایا اور ان کے حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بارے میں سنا اور پوچھا، تو حضرت ابو سفیان نے بہترین تشریح کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق پر مبنی سچ بولتے ہوئے آپ کے اوصاف بیان کیے۔ بن دیالوی صاحب، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، مگر آپ نے سچ بولا، حالانکہ وہ ساری باتیں ان کے خلاف جاتی تھیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کیسے مولوی بن گئے؟ آپ کیسے اتنے بڑے ان کے مناظر بن گئے؟ اور یہ لوگ کیسے آپ کو اپنا امام تسلیم کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو صحیح تلفظ بھی نہیں کرنے آتے کہ جابر ہوتا ہے کہ جابر ہوتا ہے؟ سنیے ذرا اپنی،
آپ تو کتاب کی جلد بتاتے ہوئے بھی آپ اس کو جلد اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ، آپ مجہول الفاظ بولتے ہیں، اور آپ تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ جتنا بھی بچانا چاہیں اپنے اس محبوب لیڈر کو، آپ نہیں بچا سکتے۔ آپ جتنے بھی دغے بازی، مکر اور فریب اور دجل سے کام لیں، غتاب بن دیالوی تم نہیں بچا سکتے۔ اس پر علماء کی تصریحات، ائمہ کی تصریحات موجود ہیں، لوگ جانتے ہیں تمہارا کیا مقام ہے، امام ذہبی کا کیا مقام ہے، ابن کثیر کا کیا مقام ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسطنطنیہ کے حوالہ سے جو بشارت دی تھی، حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کیسر فرمایا۔ اب مدینہ کیسر سے کیا مراد ہے؟ روم کے بادشاہ کیسر کے شہر سے کیا مراد ہے؟ یہ آگے علماء نے بتایا کہ یہ قسطنطنیہ، ائمہ نے کہا کہ اس سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کیسر کہا، اور مدینہ کیسر کے بہت سارے شہر تھے، اور سب سے پہلے مدینہ کیسر پر، کیسر کے سرزمین پہ جنہوں نے حملہ کیا وہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے بری طور پر سب سے پہلے مدینہ کیسر پر حملہ کیا، تو احادیث طیبات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کے لیے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ احادیث طیبات قسطنطنیہ کے بارے میں تھیں، تو پہلے یہ سن لیں کہ مدینہ قیصر جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں، در حقیقت یہ قسطنطین ہرقل کے بیٹے کا نام ہے۔ ہرقل کے ہلاک اور اس کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا قسطنطین وہ بادشاہ بنا، اور یہ شہر جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا گڑھ، یہ استنبول اس وقت قسطنطنیہ کہلاتا تھا، قسطنطین کے حوالہ سے۔ یہ شہر اس نے آباد کیا، دارالخلافہ بنایا، اپنا دارالامارہ بنایا، تو شہر کا نام قسطنطنیہ پڑ گیا۔ آج جسے استنبول اسلام کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں 20 ہجری کے حالات کو بیان کرتے ہوئے، وفی سنت 20 حالک ہرقل عظیم الروم وهو الذی کتب الیہ النبی یدعوہ الی الاسلام، کہ 20 ہجری کے اندر ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہی ہرقل ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ وقام بعدہ، اور اس کے بعد ہرقل کے مر جانے اور ہلاک ہونے کے بعد ابنہ قسطنطین، اس کا بیٹا، اس کا قائم مقام ہوا، وہ بادشاہ بنا۔ اور چونکہ یہ شہر جسے آج ہم استنبول کہتے ہیں اسی نے آباد کیا، تو اس وجہ سے یہ قسطنطنیہ پڑ گیا۔ اس کا نام تو قسطنطنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے کم و بیش 10-12 سال کے بعد کہیں پر جا کر پڑا ہوگا۔ حضور نے مدینہ کیسر کہا، حضور نے قسطنطنیہ کی تعبیر نہیں فرمائی، اور اس استنبول پر یا قسطنطنیہ پر جو حملے ہوئے یہ بعد کے اندر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے مدینہ کیسر کہا تھا، اور جس کے اندر پہلا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں نکلا، جس وقت آپ شام کے خلیفہ تھے۔ یزید اس وقت وہ سپہ سالار کا امیر نہیں، بلکہ اس کا باپ والد حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے وہ اس کے امیر تھے۔ اگر کوئی آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکتا ہے تو اس کی آپ زبان بدی سے کھینچیے۔ آپ یزید کو اپنا ابو بنا لیں، آپ یزید کے مناقب کو شروع کر دیں، اور جو معاذ اللہ اس طرح تو یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر آپ اس ناپاک، اس غلیظ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام استعمال کر کے اس کو طیب و طاہر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر 61 ہجری کے اندر جو اس بے غیرت نے ظلم کیا تھا، آپ اس ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں۔ پھر 63 ہجری کے اندر جو کثیر تعداد کے اندر اصحاب رسول کو
اور کثیر تعداد کے اندر تابعین کو اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت سے کھیلنے والے یزیدیوں، جن کا سربراہ یزید تھا، ان کے مظالم کو اور ان کی اس جسارت کو اور ان کی اس غلاظت کو آپ دھونا چاہتے ہیں؟ آپ پانی، لسی، دودھ کے ساتھ بھی پخانا کو دھونا چاہیں تو پخانا ہے، پخانا ہے، یہ پخانا ہے، یہ فضلہ ہے، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، آپ اس کو نہیں دھو سکتے۔ آپ اس کو صالح، متقی، برگزیدہ بندہ نہیں بنا سکتے، آپ مسلمانوں کا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، آپ مسلمانوں کا ہیرو نہیں بنا سکتے۔ ہاں، آپ اسے اپنا والد گرامی بنا سکتے ہیں۔ غتاب بن دیالوی صاحب، ہم نے کبھی ایسی لچڑ زبان استعمال ہی نہیں کی، مگر آپ نے یزید کا جو ناکام دفاع کرنے کی کوشش کی حضرت امام علی مقام امام حسین کے مقابلہ میں، اب امت بیدار ہے، جاگتی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، کتابیں دور نہیں، ایک کلک پر ہیں۔ آپ اس کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو مسلمانوں کا نہیں بنا سکتے، اپنا اور اپنی جماعت اور اپنے ہم خیال لوگوں کا تو بنا سکتے۔ جس اول جیش کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اس کے بارے میں امام زابی آپ فرماتے ہیں کہ فیہا کانت وقعت المدیقی بالقرب من قسطنطنیہ وامیرھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قسطنطنیہ کے دروازے تک جو سب سے پہلے اپنے لشکر کو لے کر پہنچے، اس لشکر کا، اول جیش کا سپہ سالار اور امیر یزید جیسا بے غیرت اور گھٹیا، رذیل اور ارذل کمینہ انسان نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عظیم سپوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں ثم دخلت سنۃ اثنتین وثلاثین وفیہا غزا معاویۃ الرومی حتی بلغ المدیقہ مدیقہ قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ کی گھاٹیوں تک جو اپنے لشکر کو لے کر سب سے پہلے پہنچے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یزید نہیں تھا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ یزید کے وہم و گمان میں بھی اس وقت نہیں تھا، اس کے خیال میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو مقام، جو مرتبہ، جو رتبہ، جو عظمت، جو شان، جو بلندیاں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائیں، اور حضور کی نگاہ عنایت، آپ کے فضل و احسان، جود و سخا اور آپ کے کرم سے جو عادات و اعتبار، سیرت، شرف، مجد، بزرگی اللہ کریم نے حضرت امام علی مقام کو عطا فرمائی ہے، آپ سب لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اس کے کم سے کم اور ادنا سے ادنا درجہ تک بھی آپ نہ یزید کو پہنچا سکتے ہیں اور نہ یزید کے ہم نواؤں کو پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا جو ادنا سے ادنا مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی غوث، کتب، ابدال، ان کی ساری جمی صالحیت اور ان کی خیرات اور صالحات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت حسین پاک، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے رفقا کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لشکر کے ادنا سے سپاہی ہیں، اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امیر سیدنا حضرت امام علی مقام ہیں۔ تمہیں یزید مبارک ہو یزیدیو، ہمیں حسین مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ، ہمارا حشر اور نشر حضرت امام علی مقام امام حسن، حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ فرمائے، اور تمہارا حشر اللہ ان یزید اور یزیدیوں کے ساتھ کر۔